بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف و نحو کورس میں نحو کا آج ہم چھٹا سبق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ کوئی بھی عربی عبارت، کوئی بھی عربی جملہ آ جائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسم فعل حرف کو الگ الگ کرنا ہے کہ اس میں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ اب آج ہم آپ کو دوسرا کام بتلاتے ہیں کہ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسم فعل حرف آپ نے الگ الگ کر لیے، اب وہ لفظ خواہ وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، دوسرا کام آپ نے کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ مورب ہے یا مبنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ وہ مورب ہے یا مبنی ہے۔ اب مورب مبنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو تعریف جو کتاب میں لکھی ہے وہ میں بتلاتا ہوں، پھر اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مورب ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ عوامل یعنی اس لفظ سے پہلے کوئی حرف ہے یا کوئی اسم ہے یا فعل ہے جو اس لفظ میں اعراب کے اعتبار سے تبدیلی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ تبدیل ہو جائے۔ تو اگر وہ لفظ مورب ہے تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے تم جیسا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کے مطابق میں اپنا رنگ بدلتا رہوں گا۔ تم چاہتے ہو منصوب ہو جاؤں، منصوب ہو جاؤں گا۔ تم چاہتے ہو مجرور ہو جاؤں، مجرور ہو جاؤں گا۔ تم چاہتے ہو مرفوع ہو جاؤں، مرفوع ہو جاؤں گا۔ تم چاہتے ہو میرے اوپر میرے آخر میں پیش آ جائے تو اس کو پیش کو قبول کر لوں گا۔ تم چاہتے ہو زبر آ جائے، زبر کو قبول کر لوں گا۔ تم چاہتے ہو زیر آ جائے، زیر کو قبول کر لوں گا۔ تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور مبنی ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی مبنی ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ میرے الفاظ میں مبنی پٹھان ہوتا ہے، مبنی بلوچ ہوتا ہے، مبنی ملا ہوتا ہے جو بالکل بھی نہیں بدلتا، اثر پروف ہوتا ہے، کوئی بھی اثر قبول نہیں کرتا، ڈٹا رہتا ہے اپنی حالت پر۔ جس حالت میں پہلے وہ تھا وہ اپنی حالت میں اسی طرح قائم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی عامل آ جائے، میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں اور ویسا ہی رہوں گا۔ اب مثال سمجھیے، زید ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اسم فعل حرف دیکھ لیا، بھائی اسم ہے۔ اب دوسرا کام آپ نے دیکھنا ہے زید مورب ہے یا مبنی ہے۔ آپ نے علامات سے میں وہ بتلاؤں گا مورب مبنی کی پہچان کیا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی زید مورب ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید کیا ہے؟ مورب ہے۔ اب زید سے پہلے ایک عامل آیا ہے فعل کی شکل میں، ضربہ، ٹھیک ہے نا؟ اب ضربہ چاہتا ہے کہ زید مرفوع ہو جائے، زید کے آخر میں پیش آتا ہے، تو زید فوراً سے کہتا ہے کہ جی حضور جیسا آپ چاہو میں ویسا ہو جاؤں گا۔ وہ پیش کو قبول کر لیتا ہے اور زیدن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہی لفظ ہے زیدن۔ اب اس سے پہلے ایک عامل حرف کی شکل میں آیا انا۔ اب انا چاہتا ہے کہ نہیں زید مرفوع نہیں منصوب ہو جائے، یعنی اس کے آخر میں زبر آ جائے، تو زید کہتا ہے جی حضور جیسا کہو ویسا ہو جاؤں گا، تو زید زیدن بن جائے گا، زیدن سے زیدن بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہی زید ہے، اس سے پہلے ایک اسم آتا ہے، عامل اسم آتا ہے مضاف کی صورت میں، غلامو۔ اب مضاف چاہتا ہے کہ میرا مضاف الیہ وہ مجرور ہو، تو غلام و زیدن، غلام ایک عامل ہے مضاف کی صورت میں، غلام چاہتے ہیں زیدن کیا ہو جائے؟ مجرور ہو جائے، تو زید کہتا ہے جی حضور بالکل جیسا چاہو گے ویسا ہو جاؤں گا، تو زید مجرور ہو جائے، غلام و زیدن، زیدن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال سے واضح ہو گیا۔ اب مبنی کی مثال سمجھو، ہاؤلا ایک لفظ ہے، اسم فعل حرف میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اسم ہے۔ اب مورب مبنی نے آپ نے دیکھا کہ یہ مبنی ہے، مبنی نہیں بدلتا۔ اب یہی لفظ ہاؤلا اس سے پہلے ایک عامل فعل کی صورت میں آیا جاءنی، جاءنی آنا۔ اب یہ جاءنی فعل ہے، ایک عامل ہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ مرفوع ہو جائے، لیکن ہاؤلائے نہیں بدلتا، مرفوع نہیں ہوتا۔ ہاؤلائے کہتے ہیں نہیں بھائی آپ آ جائیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی عزت کروں گا، احترام کروں گا، کھانا کھلاؤں گا پلاؤں گا، بس میرے کو بدلنے کی بات نہ کرو، میں بدلوں گا نہیں۔ تو ہاؤلائے ہاؤلا او نہیں ہو جائے گا، ہاؤلائی ہی رہے گا، جاءنی ہاؤلائے۔ اسی طرح ہاؤلائے لفظ اس سے پہلے مثال کے طور پر میں ان لگا دیتا ہوں، ان آ جائے۔ اب ان چاہتا ہے کہ ہاؤلا آ بن جائے، منصوب ہو جائے، لیکن ہاؤلائے نہیں بدلتا ہے، کہتا ہے بھائی بدلنے کی بات نہیں کرو، ہاؤلائی تا ہاؤلائی ہی رہوں گا۔ اسی طرح اس سے پہلے غلام آ جاتا ہے اسم مضاف کی صورت میں، تب بھی یہ ہاؤلائی ہی رہے گا، یعنی بدلے گا نہیں، تینوں حالتوں میں رفع نصب جب میں ایک جیسا رہے گا۔ اب اسم فعل حرف میں سے کون سے مورب ہوتے ہیں، کون سے مبنی ہوتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھ لے، بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے حروف سے آتے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں،
حروف معرب ہوتا ہی نہیں ہے، تمام حروف جتنے بھی حروف ہیں مبنی ہی ہوتے ہیں۔ حروف کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آتے ہیں افعال کی طرف۔ افعال میں سے فعل ماضی کے جو 14 صیغے فعل ماضی مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی کے 14 صیغے مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ نہیں بدلیں گے کچھ بھی آ جائے۔ اور فعل امر حاضر معروف بھی مبنی ہوتے ہیں، فعل امر حاضر کے جو صیغے وہ مبنی ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے۔ اسی طرح فعل مضارع کے صرف 2 صیغے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث مخاطب، یہ 2 صیغے بھی مبنی ہوتے ہیں۔ یہ 2 صیغے بھی کچھ بھی آ جائے، ان آ جائے، لم آ جائے، لما آ جائے یا لن آ جائے، یہ نہیں بدلتے۔ اس کا آخر میں نون زبر ہے تو نون زبر ہی رہے گا۔ اور فعل مضارع میں نون تاکید آ جائے تو وہ صیغہ بھی نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے نا۔ افعال میں سے فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف، فعل مضارع کے صرف 2 صیغے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث مخاطب، یعنی یضربنا تضربنا، اور وہ صیغہ جس میں نون تاکید آخر میں ہو۔ اب آتے ہیں اسماء کی طرف۔ اسماء میں سے 8 قسمیں ہیں جنہیں اسم غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ یہ 8 قسمیں صرف مبنی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ معرب ہوتے ہیں۔ یہ 8 قسموں میں ہر قسم میں کے چند الفاظ ہوتے ہیں، وہ الفاظ ہم ہر قسم کی یاد کر لیں گے تو وہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے بھی ان 8 قسموں میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہ ہم فوراً پہچان جائیں گے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو سمجھنا بالکل بھی آسان ہے۔ اب یہ 8 قسمیں کون کون سی ہیں یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔